اس اسٹیج پہ آنے کا مقصد کوئی سیاست نہیں، کوئی حکومت کے خلاف کرنی نہیں ہے، کوئی فتنہ ڈالنا نہیں ہے۔ ہر شہر میں ہر محلے میں اہل دل ہوتے ہیں، ان اہل دلوں کو نکالنا مقصد ہے اور دل کی آواز دلوں تک پہنچانا۔ حضور پاک کے زمانے میں دو طرح کا علم تھا، ایک دل والوں کے لیے اور ایک زبان والوں کے لیے۔ زبانی علم کو شریف کہتے ہیں اور دل والے علم کو حقیقت کہتے ہیں۔ آپ کے زمانے میں جن لوگوں نے صرف زبانی علم پہ اعتماد کری، انہی میں سے کوئی فارغ ہوا اور کوئی منافق ہوا، اور آج بھی جو لوگ صرف زبانی علم پہ اعتماد کیے ہوئے ہیں وہی 72 فرقوں میں تقسیم ہوئی۔ اور جن لوگوں نے حضور پاک کے زمانے میں وہ باطنی علم بھی حاصل کیا، وہ تو ایک صحابی یا رسول اللہ تھا، اور ولیوں سے اعلیٰ مقام بھی حاصل کر کے چلے گئے۔ آپ اس زبان کے علم کی تشریح ضروری نہیں ہے، اس دل کے علم کی بات کرتے ہیں جس کو مسلمان بھول کے 72 فرقوں میں تقسیم ہوئے۔ ہمارا پہلا حکم وہ باطنی علم ہے، تم نے اس کو سمجھا نہیں۔ پہلا حکم کیا ہے؟ پہلا حکم کلمہ، حدیث بھی کلمہ طیب افضل ذکر ہے۔ کلمہ ذکر میں ہے تو قرآن مجید ذکر کیے فرماتا ہے کہ اس سے بیٹھ کے اثر کرتے لیکن میرا ذکر ہے۔ یہ تمہارا پہلا حکم ہے، تم نے اس کو چھوڑ دیا، تمہاری پہلی سنت ہے۔ جب حضور پاک کے زمانے میں وہ لوگ مسلمان ہوتے تھے تو وہ کیا کرتے تھے؟ اس وقت نمازیں اتری نہیں تھی، نمازیں تو کئی سال بعد شب معراج نہ اتری۔ اس وقت وہ لوگ ہر وقت ذکر اللہ ہی کرتے تھے، ذکر اللہ سے ان کے سینے منور ہوئے، اور جب نمازیں اتری تو حلقوں میں نہیں اٹکی، سیدھے سینوں میں گئے۔ اور تمہارا قرآن مجید کا پہلا لفظ الف لام میم وہ بھی ذکوریت میں ہے، اور تم نے اس کو چھوڑ ہی دیا کہ حروف مقطعات ہے، آگے چلو۔ یہ بنیادیں تھیں اور تم نے بنیادوں کو چھوڑ کر مکان بنانے کی کوشش کری، وہ مکان بن نہیں سکا، وہ مکان بنا نہیں، ادھر گیا وہ دیوار ادھر گری بنائی، جو بندی ہوگی ادھر گر گئی، مرزئی ہوگی ادھر گر گئی، صحابی ہوگی، اللہ 72-73 فرقے بن گئے۔ اللہ سے اللہ ہے کہ اللہ کا ذکر کر، اگر اس کی جلالت سے ڈرتا ہے نام نبی اسباب لا الہ الا اللہ کا سبحان اللہ، اگر نبی اسباب سے بھی ڈرتا ہے پھٹک جاتا ہے تو میر محمد رسول اللہ اسی سے تو رب کو پا جائے گا۔ اگر ان تینوں الفاظ کی توفیق نہیں ہے تو پھر قرآن میں لگا ہے۔ اللہ قرآن میں یہ نور سے ہدایت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس کو چاہوں نور سے ہدایت دوں، اور باقی جو کتاب وہ کتاب سے ہدایت۔ ایک بزرگ تھے حضرت عبداللہ بن مبارک امروزی، ان کو راضی کوئی کہتے ہیں، دل والے بھی ان سے راضی ہیں، زبان والے بھی ان سے راضی ہیں۔ انہوں نے دل والوں کو ذکر اللہ سے سدھارا اور زبان والوں کو قرآن مجید سے سدھارا، تب ان کو راضی کوئی کہتے ہیں۔ یہ قرآن مجید میں اس کے اشارے ہیں اس بات میں رکھے کہ خضر علیہ السلام کا علم لدنی تھا، اشارہ ہے وہ علم نہیں۔ یا قرآن مجید میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہے علم غیب کے لیے چن دیتا ہے، اشارہ ہے وہ علم غیب نہیں ہے۔ حدیث میں اس کے اشارے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے حضور پاک سے 2 علم حاصل ہوئے، ایک تو میں بتا دیا، اگر دوسرا بتاؤں تو مجھے قتل کر دو۔ اس کا مقصد ہے کہ حدیث میں صرف اشارہ ہے وہ علم نہیں ہے۔ اور تیسرا
حضرت ابراہیم بن نوح فرماتے ہیں کہ میں نے 70 مرتبہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا اور 120 مسئلے سیکھے باطل کے 4 لوگوں کو بتائے، سب نے انکار کر دیا۔ نعرہ تکبیر، شاہی میرا شاہی تینوں دنیا کی بھلائی، حضور پاک فرماتے ہیں مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے 3 علم حاصل ہوئے، ایک عام لوگوں کے لیے، دوسرا علم خاص کے لیے، پہلا علم زبان والوں کے لیے، دوسرا علم دل والوں کے لیے، اور تیسرا علم صرف میرے لیے۔ اور اس علم کی اور ایک تشریح ہے، ایک دفعہ شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ مولانا رومی کے مکتب میں چلے گئے، وہ کچھ کتابوں کا مطالعہ کر رہے تھے، جا کے پوچھتے ہیں کہ ان چیز رومی صاحب فرماتے ہیں کہ یہاں علم آج کے تو ہمیں جانے کہ یہ وہ علم ہے جس کو تو نہیں جانا۔ اتنے میں رومی صاحب بیت الخلاء میں چلے گئے، واپس آئے، انہوں نے وہ کتابیں اٹھائیں تو پانی کے حوض میں ڈال دیکھا کتابیں نہیں ہیں، پوچھتے ہیں یہاں میری کتابیں نہیں کدھر گئی؟ انہوں نے کہا کہ میں نے پانی کے حوض میں ڈالی کہ کیوں؟ اس میں میرے قیمتی نسخے تھے، قلمی نسخے تھے، وہ تو تباہ ہو گئے ہوں گے۔ انہوں نے کیا گھبراتے کیوں؟ میں بھی نکالتا ہوں۔ جب پانی کے حوض سے نکالیں تو وہ اسی طرح خوش تھی۔ اس وقت مولانا رومی نے کہا کہ نہیں چیز، انہوں نے کہا کہ ہاں علم کہ تو نہ ملا، یہ وہ علم ہے جس کو تم نہیں جانتے۔ اب اس کا ثبوت تو ہے کہ یہ علم باطل ہے۔ لوگوں نے اس کو ڈھونڈنے کی بڑی کوشش کری، کسی نے نوافل کے ذریعے، کسی نے وظائف کے ذریعے، لیکن یہ علم نہیں ملا۔ کوئی سائن روزے رکھتے ہوئے سارا سال یہ علم حاصل نہیں ہوا۔ انہوں نے پھر کچھ لوگوں نے تفسیریں لکھی قرآن مجید کی، لیکن یہ علم پھر بھی حاصل نہیں ہوا، اور وہ سوچنے لگے پھر وہ علم ہے کہاں؟ نہ نوافل میں، نہ وظائف میں، نہ نمازوں میں، نہ تلاوت میں، نہ تفسیروں میں، پھر وہ علم ہے کہاں؟ انہوں نے پھر اس کا انکار ہی کر دیا، علم روحانیت ہے ہی نہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی پوری کوشش کری۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو جہاں تک عبادت کرتے ہیں ساری رات، لیکن سو میں شامل، اور کچھ لوگ بستروں میں سو رہے ہیں، ان کے دل اللہ اللہ کر رہے ہیں۔ اعظم پاک فرماتے ہیں ہم سوتے ہیں، ہمارے دل نہیں سوتے۔ اب وہ ٹکٹ کے اندر ہے، اب وہ اللہ وہ بھی اندر ہے، اب جو تمہارا دھیان ہے وہ بھی اندر ہے، اب جو نور بن رہا ہے وہ بھی اندر ہے۔ اب وہ نور اندر ہے، اندر سے باہر نہیں آنے دیتا۔ اب وہ اندر کی تصویر میں کیا کام ہے؟ وہ خون کو آگے کے کہتی ہے، پھر ٹکٹ آگے کے کہتی ہے، اب اس ٹکٹ کے ساتھ اللہ اللہ مل گیا، اب وہ اللہ اللہ اس ٹکٹ کے ذریعے نس نس میں چلا جاتا ہے، پورے خون میں اللہ چلا جاتا ہے۔ اللہ اللہ کے نور کو خون میں پہنچانے کا اور کچھ نہیں۔ جب پوری نس نس میں اللہ چلا جاتا ہے اس وقت کیا ولی اللہ فرماتے ہیں تو ایک دفعہ اللہ کرے گا تجھے 3.5 کروڑ اللہ کرنے کا فرماتے ہیں تیرے اندر 3.5 کروڑ نسیں ہیں، دل میں ایک دفعہ اللہ کری 3.5 کروڑ نسیں وہ ہوتے ہیں۔ سلطان صاحب فرماتے ہیں کہ 72,000 اور سال ملتا ہے، اگر کسی کا ایک دفعہ اللہ کہے تو کیسے ملتا ہے؟ یہ جو بسان میں جہاں سے پسینہ آتا ہے یہ انسان کے 72,000 دل نہیں کا اللہ کری 72,000 ہے، یہاں سے بھی مجھے علامہ اقبال نے فرمایا پھر خدا بندے سے خود پوچھے فرمایا کہ خودی کو کر لینا، اور خودی کا مطلب سمجھایا، خودی کا سے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا اتنا ذکر کر لوگ مجبور ہو گیا اور منافق ہیں ریاکار۔ ایک اور شہر نے کہا پورا گار پہنچے پہلے بات کر پہلے بار نہ دیکھتے رہ گئے۔
کیسے پہنچ گئے اور زید کو آپ کیسے دے گئے؟ یہ بھی گاؤں ہے اس کا جو پاکستان وہ بھی سن رہے ہیں جو نگاہ ہے وہ بھی سن رہے ہیں اللہ جب کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے نیکی کرتا ہے اس کی فائل کے کام کو آپ بھی لکھتے ہیں جس نے نماز پڑھی نیکی کرے اچھا کام کیا پھر نماز پڑھتا ہے پھر لکھتے ہیں نیکی کرتا ہے پھر لکھتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ایک اور کام ہو جاتا ہے تو اس میں تکبر آ جاتا ہے کہ میں نے نماز پڑھی میں نے نیکی کری وہ تکبر اس کے دل کے اوپر دبا لگاتا رہتا ہے اب تکبر کو نکالنے کے لیے علم باطن ہے اب اس کے پاس علم باطن ہے جب تکبر سینے میں آتا ہے تو وہ جو اندر اللہ کا ہوتی ہے اس تکبر کو جاتی ہے اب اس کے اندر اللہ کا نہیں ہے اس کا سینہ خالی ہے نیکیوں سے کتاب کر گئی اور تکبر سے دل کیا ہو گیا جب تکبر سے دل کیا ہو گیا تو تکبر کے دوست بھی ہیں وہ بھی اس کے ساتھ آ جاتے ہیں وہ ہے اثر ہے سینہ یہ چیزیں جو سینے میں بچی ہے اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اپنے مخلوق کو دیکھتا ہے وہ فائلوں کو نہیں دیکھتا اس میں کیا لکھا ہوا ہے وہ دلوں کو دیکھتا ہے جب اس کو آسان کر کے دیکھا تکبر سے بھرا پایا اللہ تعالیٰ کو بیدار ہو گیا جب بیدار ہو گیا تو فائل لکھی کی لکھی رہے گی جب اللہ تعالیٰ کسی سے بیدار ہو جاتا ہے تو حضور پاک اس کو سے خارج کر لیتے ہیں اس کو خارج کرتے ہیں اور اس میں گھر کیسے پہنچی گنہگار نے گناہ کیا فائل سے لکھا گیا اور اس کے گناہ کا ایک دفعہ اس کے دل سے لگایا گیا کیا ہوا کہ اس کی فائل کے دنوں سے بڑھ گئی اور اس کے دل کے دنوں سے پیدا ہوا لیکن اس نے دل کو صاف کرنے والا طریقہ سیکھ لیا اور دوسری میں ہر چیز کو صاف کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی رہا ہے دل کو صاف کرنے کے لیے کوئی اللہ اس نے اللہ کا ذکر کیا ہر وقت اللہ کرتا رہا اللہ کرتا رہا اللہ کرنے سے اس کا سینہ صاف ہو گیا چمک اٹھا اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی دیکھا اس کے بھی دل کو دیکھا اور اس کے اوپر مہربان ہو گیا اور اس کی فائل لکھی کی لکھی رہ گئی جب رب مہربان ہو گیا تو ساری زمین مخلوق بھی اس کے اوپر مہربان ہو گئی اور اللہ نہ کرنے والوں نے ایک اور خاصیت پیدا ہو جاتی ہے بہت بڑے کنجوس ہو آپ اس کو اللہ راہ میں لگا دیں تو بہت بڑا صحیح ہو جائے گا جو اللہ تعالیٰ بہت سخی ہے اور اس کے نام میں بھی صرف ہے ایک عیسیٰ علیہ السلام نے شیطان سے پوچھا کہ تیرا بہترین دوست کون ہے اس نے کہا کنجوس آبل کہ وہ کہتے کہ اس کی عبادت کو اس کی کنجوسی میں کر دیتی ہے کہ تیرا سب سے زیادہ بڑا دشمن کون ہے اس نے کہا کہ میں کہا نبی کہ وہ کہتے کہ اس کی سخاوت اس کے گناہوں کو جلا دیتی وہ جو پہلا مقام ہے زبان والا ہے شریعت والا ہے وہ مسلمانوں کا ہے شریعت والے کبھی مومن بن جب آپ سمجھتے ہیں لیکن مومن بن مومن کی تشریح کچھ اور ہے اعراض میں کہا میں مان گیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں ان کو کہو صرف اسلام لائے مومن کب بنوگے جب نور کو دانے دل میں کہا ہوگا مومن کی تشریح کا کچھ دل میں نہیں تھا مسلمانوں میں فرقے ہیں باطل فرقے ہیں ایک دوسرے کو کافر منافق کہتے ہیں مومنوں میں کوئی فرقہ نہیں مومن کو سارا بھائی والی چشتی ہے وہ کبھی قاضی کو کافر نہیں کہتا قاضی کی سبندی کو کافر نہیں کہتا سبندی کو ورزی کو کافر نہیں کہتا وہ سارے بھائی کے بھائی مومن نہیں کہتا میں سنی ہوں میں شیعہ ہوں میں وہابی ہوں مومن کہتا ہے بس مومن نہیں ہوں تمہارا یہاں تک اگر کوئی عام آدمی پہنچ جائے جس کی نس نس میں اللہ چلا جائے اس کو نور کہتے ہیں کیا وہ نور ہو گئے لیکن اگر کوئی صاحب عالم بھی ہے تو وہ یہاں تک پہنچ جائے تو اس کو نور کہتے ہیں اور اسی کے لیے حضور پاک نے فرمایا
کہ میرے عالم بنی اسرائیل کی مسلمان ہے اور باقی ایسے عالم کی توہین دین اسلام کی توہین ہے اور جو عالم ان میں باطل کے بغیر ہیں جب ان میں باطل نہیں ہے اس کی جگہ میں تکبر ہے خوشی ہے تکبر ہے حکم ہے حسد ہے علم ہے ان کے لیے بھی حضور پاک نے فرمایا کہ غیر عالم سے ڈرو بچو اس عالم نے پوچھا عالم بھی اور غیر بھی جس کی زبان عالم اور دل کا یعنی غیر وہ کہیں بھی کتنا بڑا ہوتا ہے آج یہاں جا کر فکروں کو بتاتے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں وہ پورا کر ہوئے اور حضور پاک سب میں جا کر مسکرائے کچھ تو بات ہوگی موسیٰ علیہ السلام کے جسم میں 11 ایمانوں کا صفاتی قبول تھا وہ ذات کی کتاب لا سکا اور حضور پاک کے جسم میں اس میں ذات کا ذاتی قبول تھا ذات ذات کے سامنے مسکرایا اور حضور پاک کے بجائے یہ اس امت کو ملا تھا جس کو فضیلت تھی اور امت سے ڈرتی جاؤں میں ہوں گے سارے نبی اس میں ذات کو رکھتے رہے اس میں ذات کسی کو نہیں ملا موسیٰ علیہ السلام 11 ایمانوں کا ذکر کرتے عیسیٰ علیہ السلام 11 دوستوں کا سلیمان علیہ السلام 11 ہاتھوں کا داؤد علیہ السلام 11 بدنوں کا باقی نبی اپنے قدرت حسن حسن کا دھن ان کو اپنی زندگی میں کسی نبی کو بھی دیدار نہیں ہوا لیکن اس امت میں ولی کہتے ہیں کہ ہم دیدار اب جس چیز کی کون افضل تھی اس نے اس کو چھوڑ دیا فضائیہ اور میں سب سے زیادہ افضل ہے اس وجہ سے کہ وہ جہاز میں ہوئی اگر اسے جہاز سیکھ لو تو عموماً اس میں کرے جب اس امت سے افضل چیز چھن گئی یہ امت 72-73 سیکھ گئی یہ امت غلام ہو گئی یا اس کا سینہ خالی ہو گیا باہر نمازیں اور گاڑی تھی اندر سے سینہ خالی تھا تو یہ امت سیاست میں چلی گئی لوگ کہتے ہیں کہ دین میں سیاست ہے ہم کہتے ہیں کہ سیاست کا دین سے کیا تعلق ہے بڑی تسلیم کرتے ہیں نہیں دین میں سیاست ہے کہتے ہیں حضور پاک نے سیاست کر دیا ہم کہتے ہیں کہ وہ سیاست کی تھی وہ ایک سوچ تھی ایک سمجھ تھی ان کی سیاست نے مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچایا اگر نقصان ہوا ہوگا تو مسلمانوں کو بات نہیں ہوگا اور ان کی سیاست مسلمانوں کو برباد کریں گے مسلمانوں کو خون خراب ہو رہا ہے تو یہ پھر کیا سیاست ہے ایک حدیث میں لاکھ لاتا انداز دل میں غلط دل کی حاضری کے بغیر نماز نہیں ہوتی لوگ کہتے ہیں ہم دل سے نماز پڑھتے ہیں شادی میں اپنی گھروں میں مسجد میں جاتے ہیں دل سے نہیں پڑھتے اور کیا کرتے ہیں یہ سب نہیں ہے بہت بڑی رقم ہے مجھے جو آپ آتے ہیں کہ نقطے میں زیادہ ہوتی ہے ہمیں یہ نقطہ سمجھ میں آ جاتا ہے مسلمان کی نماز کچھ اور مومن کی نماز کچھ اور ولی کی نماز کچھ آپ نے دیکھا ہوگا آپ کا کوئی دوست کی آم پڑا 20-25 سال آپ کے ساتھ نمازیں پڑھتا رہا ایک دن پتہ چل رہا ہے کہ پورا میں غلط ہو گیا اگر اس کا ایک سیکنڈ بھی قبول ہوتا تو گھر میں غلط کیوں ہوتا ہم کہتے ہیں کہ اگر ایک سیکنڈ بھی ساری زندگی میں قبول ہو جائے تو پھر بھی کوشش کی امید ہے تو گھر میں غلط کیوں ہے وہ بھی دل کی حاضری کے پہ نمازیں پڑھتا تھا تمہاری طرح تھا تو باہر کو مانتا تمہاری طرح نمازیں پڑھتا یار مطلب ہو گیا اگر وہ 20-25 سال کے بعد ہوا تو تم بھی 30-40 سال کے بعد ہو سکتے ہو تمہاری طرح تھا اب وہ نماز لا دلاتا اللہ تعالیٰ نے غلط کیا ہے ایک نماز سنت ہے ایک نماز فکر ہے ایک نماز عشق نماز شروع کو حق پڑھ سکتا ہے وہ بھی نماز شروع کرتا رہا 72-73 والے نماز شروع پڑھتے ہیں شیخ افسوس بھی نماز شروع پڑھ کے پڑھا کے چلے گئے ریکارڈ ہے شیخ افسوس بھی پکڑے گئے
جس نماز کو سکھ جاسوس بھی پڑھ لیتا ہے اس نماز کا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک کو فرمایا اللہ اکبر، کہہ دیجیے اللہ ایک ہے. آپ نے آمین کہا، آپ نے لوگوں کا کہہ دو اللہ ایک ہے. جس نے آمین کہا وہ مسلمان ہوا، جس نے نہیں مانا وہ کافر رہا، جس نے ہندو جب شہید وہ منافق. اب جب تم نماز پڑھتے ہو تم کس کو کہتے ہو کہہ دے اللہ ایک ہے؟ تم تو جانتے ہو اللہ ایک ہے. گلی گلی کس کو کہتے ہو اللہ ایک ہے؟ کہہ دے اللہ ایک ہے. تم اپنے دل کو کہتے ہو کہہ دے اللہ ایک ہے. اگر کسی کی زبان کچھ ہو دل میں کچھ ہو تو کیا کہتے ہیں؟ کہیں گے اس کو منافق کہتے ہیں. اب تم اپنے دل کو کہتے ہو کہتے اللہ ایک ہے، وہ جواب میں کرنے ہٹے نہیں ہے. منافق کا کام ہوتی نہیں ہے. پھر کہتے ہو اللہ نہیں آتے اس سے کہتے ہیں بیوی بیمار ہے. پھر کہتے ہو نامی آنے والا نہیں ہے. پھر کہتا ہے ڈیوٹی سے لیٹ ہو گئے چل. اسے تسلیم نہیں کیا. کافروں کی زبان اقرار نہیں کرتی، منافقوں کے دل تصدیق نہیں کرتے اور فاسقوں کے جسم عمل نہیں کرتے. بتاؤ تمہارا دل تو منافق تھا. اور منافق دل کی نماز کیسے جائے گی؟ اس پر نماز سنت کہتے ہیں، ساری میں پڑھتا ہے تو ایک بات نہیں. اور ایسی نماز کے لیے قرآن بھی فرماتا ہے ان نمازوں کے لیے تو وہی ہے جو نماز حقیقت سے بے خبر ہے. ان کی نماز دکھاوا ہے. دکھاوا کیسی ہے؟ لوگ دیکھ رہے ہیں بڑے خوشو خوشو سے نماز پڑھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہ عمل کو دیکھتا ہوں نہ شکل کو، نہ تیری داڑھی کو دیکھتا ہوں نہ تیرے سجدے کو، میں تیرے قلم اور نیت کو دیکھتا ہوں. جس کو دنیا دیکھتی ہے اس میں ٹینشن کا ہے اور جس کو اللہ دیکھتا ہے اس میں شیطانی پیار بال بچے بھی کرو. یہ نماز دکھاوا ہے اور ساری عمر کے مطلب قرآن بھی فرماتا ہے تو بھائی بھی ہے تو بھائی کر نماز بھی پڑھتا ہے تو بھائی نکل بھی چلا گیا. نماز پڑھی تو قبر ہے. تو دوسرے نے کہا 5 وقت کا نماز نہیں بہت اچھا اور تکبر آیا. اور تیسرے نے کہا تہجد بھی پڑھتا ہے اور تکبر آیا. اور ایک دن بے نمازی کو دیکھا، بڑی حقارت سے دیکھا کہ میں خود سے بہتر ہوں. یہ نہیں پتا کہ تکبر کی ترتیب میں اخبار کر نماز میں بھی پڑھتا تھا. اگر اس کو اخبار کیا تو تکبر نہیں کیا. جب تکبر کی انتہا ہو گئی سوچنے لگا اس دنیا میں میرے جیسا کوئی نہیں ہے. میں بہت بڑا تہجد گزار ہوں، بڑا نماز نہیں، میرے جیسے کے نہیں. سوچنے لگا اور کون ہے؟ حضور پاک ہی لوگ کہتے ہیں تو وہ ساری سنتیں اپناؤ. اس نے ساری سنتیں اپنا لی. جب ساری سنتیں اپنا لی پھر کہنے لگا اب مجھ میں تو حضور پاک نے کیا فرق رہا، بس میرے پہلے بھائی کی طرح. جب یہاں تک پہنچا اس کا ایمان ہی چلا گیا. وہ ہے نا کہ تباہی ہے، اس کی تباہی کی طرف نماز لے گئی. وہ جو نماز ہے اب وہ کیا ہے جو مومن کا معراج ہے. یہ نماز تباہی بن گئی اور وہ نماز معراج بن گئی. یہی رکوع سجود ہے، یہی نماز بات سے دل بھی ہے اس کے ساتھ دل ہے. اس کے لیے تمہیں سب سے پہلے اللہ سیکھنا ہوگا. دل کی دھڑکنوں کو اللہ میں لگانا ہوگا. پھر تم کوشش کرو گے کام کرتا رہوں اللہ اللہ ہوتی ہے. اس کو بولتے ہیں دستکار میں دل یاد. پھر کوشش کرو گے کہ اخبار تعالیٰ پڑھتا رہوں اللہ اللہ ہوتی ہے، اس میں بھی کامیابی ہو جائے گی. پھر کوشش کرو گے نماز پڑھتا رہوں اور اللہ اللہ ہوتی ہے. اس وقت زبان کہے گی کہہ کے اللہ ایک ہے، دل کہے گا اللہ اللہ. دور سے کھینچ لیتا ہوں. اسی طرح نور کو نور سے نسبت ہے. اس دل میں درخت سے بھی نور آ جائے تو وہ نور کا گولا اس نور کو کھینچ لے اور انسان کی رب سے نسبت ہو جاتی ہے. عبادت کا یہ مقصد ہے، روگوں کا یہ مقصد ہے. اگر عبادت اور روگوں سے نفس کو پاک نہیں کر سکے، قلب کو صاف نہیں کر سکتے تو پھر ایک انگریز نے کل نواب نے سوال کیا تھا. اس نے کہا تھا کہ میں آج مسلمان ہو جاؤں
نمازیں بھی پڑھوں گا، جنابیں بھی چھوڑوں گا، سب کچھ کروں گا، لیکن ایک بات تو مجھے سمجھا دو کہ وہ کیا کہ تمہارے علماء کہتے ہیں پتہ پھر بھی نہیں تو غلطی ہے یہ تو بھائی میں سب کچھ چھوڑوں مذہب بھی چھوڑوں پھر بھی تو کہتے ہیں پتہ نہیں غلطی ہے تو وہ کہتے ہیں تمہارے مذہب میں گارنٹی نہیں ہے۔ اس نے کہا جو صنعت کا مزدور ہے وہ صنعت کار کی گارنٹی بھی دے گا، ورنہ تو ساری سنتیں اپنی صنعت گارنٹی دیتی ہیں، ہم اس گارنٹی نہیں دیتے، تو تم اپنی بھی گارنٹی نہیں دیتی ہو، ہماری گارنٹی کیا بولو گے؟ اور یقین کرو اگر وہ رات مل جائے تو مذہب اسلام گارنٹی ہے، مہینوں کی بات نہیں، سالوں کی بات نہیں، 5 سال کے میں پتہ چل جاتا ہے کہ تم کیا صرف 5 سال دن میں تجربہ کرے اس کو پتہ چل جائے گا میں جب کسی کو یہ ذکر دیا جاتا ہے جس کو تم لوگ بھول چکے ہو، اس کے ولیوں کو رشتے بیت المعمور میں لے جاتے ہیں، بیت المعمور کی مخلوق سے اللہ خود کلام کرتا ہے، دیکھتا نہیں دور ہے، کلام کرتا ہے ہم سے، پوچھتا ہے اس کو کون لیا جہاں سے وہ ذکر کہا ہوا تھا میں لایا، کیوں لایا؟ اے اللہ تیرا دوست بنانے کے لیے۔ اب اس کی مرضی، اگر اس کی مرضی نہیں ہے تو کہے گا مجھے یہ دوست نہیں چاہیے، پھر آپ ہر کام نہیں کے پاس گئے بیکار۔ اگر اس کا ارادہ ہوا میں اس کو دوست بناؤں تو پھر پوچھے گا اچھا اس کا دامن کون ہے؟ دوست میں ملا ہوتا بڑا سا دوست کا لائے تو یہ بھاگ ہی جائے اس کا زمانہ دامن کون ہے؟ اس وقت جو دوست کا کام آتے ہیں میں اس کو کب سے جانتا ہوں، میرے نام پہ جیتا مارتا ہے، پھر وہ اس کی ضمانت دے گا۔ اچھا کوئی کون دے گا؟ پھر وہ جن 2 ولیوں کے جو دونوں پہ جاتا تھا وہ کوئی دیتے ہیں، پکا سننی ہے ہم اس کو جانتے ہیں۔ اچھا اب اس کی تصدیق کون کرے گا؟ پھر حضور پاک اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ جب تصدیق کرتے ہیں وہ کہتے ہیں میں رات کو سو رہا تھا میرے اندر سے لالچ ہو گئی، تصدیق تو ہوگی، 5-7 دن میں یہ کام ہو جاتا ہے، 5 سال میں تصدیق ہو جاتی ہے، میں بھی معلوم 5 سال میں پتا چل جاتا ہے کہ اور جس کی تصدیق ہی نہیں ہوئی اللہ نے اس کو قبول نہیں کیا اور واقعی اس کی گارنٹی نہیں۔ جب کوئی شخص اللہ کرتا رہتا ہے کسی کے دل پہ اللہ درد ہو جاتا ہے، قرآن میں یہ فرماتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے دلوں پہ ایمان لکھ دیا، خواجہ بحر رحمۃ اللہ لوگوں کے دلوں پہ لفظ اللہ لکھ دیتے تھے، لوگوں کو نظر آتا ہے کسی کو خواب نہیں کسی کو سب ان کو نقش بندی بولتے ہیں، اور پھر حضرت اللہ کرتا رہتا ہے حضور پاک کا روزہ مبارک اس کے دل پہ درد ہو جاتا ہے، پھر وہ کہیں بھی ہے مدینے بھی ہے سبحان اللہ۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ جو لوگ خانہ کعبہ میں نماز کرتے ہیں اس کو 1.25 کا درجہ، جو حضور پاک کے روزے مبارک کرتے ہیں 50 کا درجہ، وہ ان کے لیے نہیں ہے، وہ جن کے اندر بس گئے ہیں خانہ کعبہ حضور پاک کا روزہ مبارک ان کو وہ درجے ملتے ہیں۔ جا کر پتہ بھی نہیں لگتا ہے کہ حج قبول ہوا یا نہیں ہوا۔ بھائی اگر اتنا درجہ ملے کہ 2 لازمی پتہ کتنا درجہ ملے جبکہ وہاں سے ثبوت نہیں پتہ کسی کا حج ہوا بھی یا نہیں، اور یہ کسی کے دل پہ جب مدینہ بازے خانہ کعبہ بس جائے تو پھر ثبوت ہی ثبوت ہے کہ اس کو درجہ مل ہی رہا ہے۔ ایک دفعہ باطنی مخلوق فرشتے وغیرہ جن وغیرہ مسجد عثمانی رحمۃ اللہ کا سجدہ کرنے لگے، آپ بڑے گھبرائے، سجدہ تو انسان کو جائز نہیں، لیکن اس گھبراہ کیوں نہیں ہو گیا؟ جواب آیا گھبراؤ نہیں، یہ تم نے سجدہ نہیں کر رہے، وہ جو تمہارے اندر خانہ کیا بات کیا اس کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اور جب وہ خانہ کعبہ راجہ بصری رحمۃ اللہ کے سینے میں بسا تو اس کعبے کو حکم ہونے جا رہا ہے اس کی دعا کر، اس تیری بنیاد کو ابراہیم علیہ السلام نے رکھی اور اس کی بنیاد میں نے رکھی۔
شاہ منصور یہی کہتے کہتے سولی پہ چڑھ گئے. وہ کہتے تھے تو اوپر کیوں جاتا ہے جب تک تیرے اندر حج آ سکتا ہے. تو اوپر کیوں جاتا ہے حج کو ادھر بلا. یہی اسی الفاظ سے ہم کو سولی ہو گئی. اور اسی کے لیے کسی شاعر نے کہا مسجد دانی منگل دانی چاندنی جو کچھ دانی ایک بندے کا بھی نہ کرا رب سوری لوگوں کا کہ جن کے دلوں میں کھانا چاہ رہا ہے اندر ان کے لیے بات کہ رب سن میں رہتا ہے لوگ دلی بھی لوگ لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہمیں کہیں کہ میں تمہاری شاعر کے نزدیک ہوں. ایک لوگ ایک بات سے بھی اسی بات کا پتہ لگا تھا. وہ کہتے تھے تم بھی تمہارا چاہیے بھائی ہم لوگ اصل غریب ہے آج جائیے ہمارا ساتھ ہوتا ہے ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ بھی شریک ہے پھر ہمارا ساتھ کو کام کیا ہوگا. جب انہوں نے جواب شکوا دیا اس کی تشریح ہوئی کہ نہیں اللہ انہیں کے اندر ہے انہیں کے اندر غریب ہے جنہوں نے اللہ کو اپنے اندر بسا دیا اور جنہوں نے اللہ کو اپنے اندر بسا دیا تو حدیث بھی بندہ وقت زندگی میں خود بات کر لیتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے اور میں اس کی زبان بن جاتا ہوں اس سے وہ بولتا ہے. یہ دریا اگر کسی نے پایا تو اس میں ذات کو پایا. جو لوگ اس میں ذات کو چھوڑ کے ایک شخص کا اللہ کی طلب ہوئی ورد وظائف میں لگا ہر طرح کی عبادت کری 3-4 سال کے بعد اندر جانتا دیکھا اندر سے تو خالی ہوں ویسا ہوں جگہ تھا عبادت بھی نہیں ہوتا ہے کیا نسل میں ملتا ہے گھر میں لگا نسل میں چلا گیا 3-4 سال وہاں گزارے اندر نکال ڈالی بانی سوچا رب شاید جنگوں میں ملتا ہے جنگوں میں چلا گیا اندر نکال ڈالا بالی سوچا رب شاید جنگوں میں ملتا ہے جنگوں میں پانی میں چلا گیا تو ہم کئی سال گزارے ہر طرح کی عبادت کری لیکن رب کے داموں نشان سے سوچنے لگا رب شاید کو دور میں ملتا ہے انشاء اللہ السلام کو وہاں ملا تھا وہ دور میں چلا گیا کئی سال گزرو گے وہی رب کا نام نشان اس کا مرنے کا وقت آ گیا. اب وہ سوچنے لگا کہ رب پتہ نہیں کیسے ملتے ہیں ہر طرح کی عبادت کری روزے بھی رکھے پتے بھی کھائے رب کا نام نشان نہیں پتہ نہیں کیسے ملتا ہے. آواز آئی اے نادان میں تیرے گھر میں موجود تھا. وہ کہتا اے اللہ کس کونے میں تھا کہ میں تیرے دل میں تھا یاد کر لے تھا مجھے پا لے کیونکہ رب کا سوچا ہے تو یہ کشتی لیکن یہ کلمہ پڑھتے جائیں گے تو باہر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے اگر ان کا کلمہ بند کراؤں تو ان کا حساب کتاب ہوگا. اس نے آ کے پوچھا کہ بتاؤ تم نے رب کو کیسے مانا. انہوں نے ایک دلیل دی اس نے کہا نہیں کوئی اور دلیل انہوں نے نام میں دلیلیں دی. شیطان کا مقصد تھا کہ دلیلوں میں ان کی جان جائے کلمہ میں پڑھیں. ادھر ہم نجم پورا دیکھ رہے تھے حضرت امام راضی کے پاس ایک دفعہ گئے تھے ولایت کی شہرت ان کا لیکن ان کی کوئی بات ان کو پسند نہ آئی دوبارہ نہیں گئے. اب انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ تو آیا تھا اسی کی یاد لگ لیتے ہیں دور سے پانی کا چھینٹا مارا اور کہا ہے نادان تو کہتے میں نے بغیر دلیل کے آپ کو مانا کلمہ پڑھ 3 دفعہ تکرار کی روح پرواز کرو. شیطان نے ایسے لوگوں کو نہیں چھوڑا. ہاں آدمی کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں کلمہ پڑھ لوں لیکن وہ لوگ تو بہت پاکی مریض ہیں ان کے دل کی زبانیں اللہ لگ رہی ہیں وہ مر بھی رہے تھے اللہ اللہ کر بھی رہے تھے. شیطان کا تصرف اس زبان کے اوپر ہے اس دل کے اوپر اس کا تصرف نہیں مگر دل کا تعلق اللہ سے. آپ کہیں وہ مر بھی رہے تھے اللہ اللہ کر بھی رہے تھے اصل مر بھی گئے مرنے کے کافی دیر سیکنڈ تک اللہ اللہ ہوتے نہیں پہلے جان نکلتی ہے بعد میں دل کی دھڑکن ہوتی ہے. اب بغیر حساب کتاب کے جنم میں کیسے جائے گا قبر میں چلا گیا فرشتے آ گئے انہوں نے کہا نصیب وہ 360 سال کے بعد پوچھتے ہیں سب سے پہلا سوال بتا تیرا رب کون ہے. جب پوچھا تیرا رب کون ہے وہ خاموش ہے تو تم کسی ہٹایا لفظ اللہ چمک رہا ہے کہ دیکھ لو میرا رب کون ہے. وہ سب فرشتے کہتے ہیں اے بندہ خدا آرام سے سن تو جان تیرا رب ہے نہیں ہم نے شرم آتی ہے تجھے کیا سوال کریں. اس کے بعد ایک اور فرشتہ آتا ہے اس کا نام امان ہے.
وہ 360 سوال کے جواب کو کم کرنے کے چلے جاتے ہیں. امان آتا ہے اس کا کوئی لکھا ہوا نہیں ہے. روح کو دیکھتا ہے اس پہ اللہ سے چمک رہی ہے, اس کو پکڑ کے رضوان کے پاس لے جاتا ہے, اس کو دہشت میں داخل کر. رضوان کہتا ہے اس کا حساب کتاب لا, وہ کہتا ہے چمک دمک اس کا حساب کتاب. اس طریقے سے بغیر حساب کتاب کے وہ دہشت میں جائے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی. اب اس کا تھوڑا سا طریقہ بھی بتا دیں. ہو سکتا ہے کوئی ہے دنوں تو ہمارا آنے کا مقصد بھی پورا ہو جائے اور ان کے بیٹھنے کا مقصد بھی پورا ہو جائے. ہر آدمی کو گمان ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ پہ مہربان ہے. کسی سے پوچھتے ہیں کیا حال ہے کہ بڑا حال کا کام ہے, کیوں کار بن رہا ہے کرم نہیں کا اور کیا. تو دوسرے سے پوچھتے ہیں کیا حال ہے کہ بڑی کرم ہے, کیوں غریب خاندان سے کہا اتنا بڑا افسر بن گیا کرم نہیں کا اور کیا. تو تیسرے سے پوچھتے ہیں کیا حال ہے کہ بڑی کرم ہے, کیوں اتنا بڈھا ہوں اتنی صحت ہے کرم نہیں کا اور کیا. اور ہم کہتے ہیں اگر تم اس کو کم سمجھتے ہو تو یہ چیزیں کافروں کے پاس بھی ہیں. کافروں کے پاس ہے نا, جو اس کو نہیں مانتے ان کے پاس بھی ہے. تو جو کافروں کو دی وہ تم کو دی, تمہارے پہ کیا کرم ہوگا. اگر تم نے دیکھنا ہے تو واقعی تمہاری طرف کا کرم ہے. ایک کسوٹی ہے اللہ نے لگ رہا. اگر 5 دن میں اندر سے اللہ نے شروع ہوگی تو اس کا کرم ہو گیا. بس دنیا تو مجھے یاد کر میں تجھے یاد کروں گا. یاد اسی کو کیا جاتا ہے جیسے دوستی ہو جائے. اگر کوشش کے باوجود اللہ اللہ نہیں جمتا الٹا اس کی مخالفت کرنا شروع کر دی تو تمہارے طرف کا کوئی کرم نہیں. کرم ہوتا تو تم کو اپنے نام لے وہ ہے, اپنے آپ کو اپنے مرشد کو اور آپ کو پہچاننے کا یہی اعتراض ہے کہ ہم ان پہ کتنا مہربان. تو جب کوئی شخص ہر اللہ نہ کرتا ہے, ہم نے دیکھے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں ہاتھوں میں بٹیر رکھتے ہیں, بٹیر ہوتا ہے دیکھتے رہتے ہیں, ان کو اسے محبت ہو جاتی ہے, اس کی خاطر آنکھوں کو جاتے ہیں. ایک بٹیر گراتے رات کو جاتے ہیں ان کو اسے محبت ہو جاتی ہے. یعنی جس چیز کو زیادہ دیکھو ذہن اور دل جس طرح جائے گا اسے محبت کا تعلق دماغ اور دل. جب آدمی ہر وقت اللہ کا کرتا ہے, اپنے دل میں اللہ بتاتا ہے اور دماغ میں اس کا تصور لاتا ہے تو اس کو پھر اللہ سے محبت ہو جاتی ہے. آپ کو بھی دوست امریکہ میں بیٹھا ہے, آپ اس کو 40 دن دل سے یاد کریں, یقین کریں اس کا خط آ جائے گا دل کو دل سے رہا. اور جب آپ اللہ تعالیٰ کو دل کی گہرائیوں سے یاد کریں گے, دل کی گہرائی کا مطلب وہ جو نقص میں اللہ نے چلے گی, جب اس طریقے سے آپ کو یاد کریں گے تو وہ کئی دوستوں اور کئی موت سے زیادہ مہربان. تو پھر وہ دیکھے گا کہ بندہ کون ہے, کب سے اللہ کا کر رہا ہے. تمہارے دل میں اس کی محبت پیدا ہوگی. جب رب سے محبت پیدا ہوگی تو رب کے حبیب سے محبت پیدا ہوگی. وہ خدا بھی نہیں جدا بھی نہیں. جب رب کے حبیب سے محبت پیدا ہوگی تو سب ولی سے پیدا ہوگی. تو رب تمہیں دیکھے گا پھر وہ سرگری بن سے نہیں دیکھے گا, پیار سے دیکھے گا. جب رب پیار سے دیکھے گا تو ساری پوری مخلوق بھی تم کو پیار سے دیکھے گی. تیرا شاہی دنیا کی بھلائی جن سے ہم نے نعمت پائی دنیا پر ہے کس کی شاہی. جب رب اس بندے کو دیکھتا ہے پھر وہ محبت کا مقام نہیں, پھر وہ عشق کا مقام ہے. پھر وہ عشق کا مقام ہے. اس کو پھر حریت بولتے ہیں. پھر اس وقت یہ ہے کہ تو میرا تیرا. اب اس کے لیے طریقہ یہ ہے روزانہ 66 مرتبہ 66 کالی پینسل سے سفید کاغذ پر اللہ لکھیں. جب بھی لکھیں باوجود بیٹھ کے لکھیں. فجر کی نماز کے بعد بہت اچھا وقت ہے, وہ جب بھی آپ وقت میں اس طرح آپ تھوڑے میں لکھیں گے, ایک وقت ایسا آئے گا
کی آنکھوں پہ تیرنا شروع ہو جائے، آنکھوں کاغذ سے آنکھوں میں آ جائے گا، تصور آ جائے گا، جب آنکھوں میں آ جائے تو لکھنا بند کر دیں، آنکھوں سے پھر اس کو دل کے اوپر اتارنے کی کوشش کریں۔ آنکھ خود تک جانا تمہارا کام تھا، آنکھوں سے پھر دل میں لے کے جانا اللہ کا کام ہے۔ اگر اللہ نے چاہا تو جو آپ کاغذ پہ لکھتے تھے تو دل پہ لکھا نظر آئے گا، اس وقت دل کی دھڑکن تیز ہو جائے گی، ٹک ٹک ٹک، اس ٹک ٹک کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، ایک کے ساتھ اللہ، ایک کے ساتھ۔ جس طرح قرآن مجید میں بار بار نماز کا لکھا ہوا ہے، اسی طرح ذکر کا بھی لکھا ہوا ہے۔ نماز کا وقت بھی لکھا ہوا ہے، ذکر کا بھی لکھا ہوا ہے، اس سے بیٹھتے عطا کرتے لیتے بھی میرا ذکر کرنا، خرید و فروخت میں بھی اس کی بات نہیں ہے۔ عام آدمی کے لیے 5 نمازوں کے ساتھ 5000 روزانہ ذکر ضروری ہے۔ اگر کوئی عالم ہے تو اس کے لیے 25,000 کا روزانہ ذکر ضروری ہے، تب اس کو مفتی کے فضیلت ہے۔ اگر کوئی چاہے کہ میں کوئی کتب و باب بن جاؤں تو اس کے لیے 72,000 کا ذکر ضروری ہے۔ اگر کوئی کہے کہ میں اللہ کا عاشق، اللہ میرا عاشق، اللہ کہتا ہے آ میں تیار ہوں، اس کے لیے حکم ہے 1.25 کا روزانہ ذکر کرے، تو 1.25 کا ذکر تسبیح سے نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ تب بھی ہوتا ہے وہ دل کی دھڑکنیں اللہ لگ دیں، وہ 1 گھنٹے میں 3,500 سے لے کے 6,000 کا فاصلہ کر لیتی ہیں، 24 گھنٹے میں 1.25 کی برکت۔ 1.25 سے آگے کوئی عبادت نہیں۔ جب فتح پکا ہوئی اصحابہ کرام کے دل 1.25 تک پہنچ چکے تھے، اس وقت آیت اتری کہ میں نے تمہاروں کے لیے پچھلے گناہ معاف کر دیے۔ وہ آیت ان کے لیے تمہاروں کے دل کے دل 1.25 تک پہنچ چکے تھے، اب ان کے لیے پچھلے گناہ معاف کر دیے۔ وہ آیت ہر زمانے کے لیے ہے۔ اگر آج بھی کسی کا دل 1.25 تک پہنچ جائے، اللہ قسم اللہ تعالیٰ کے لیے پچھلے گناہ معاف کر دیے۔ سب کے مست ملنگ رہیں گے، سب کے مست ملنگ رہیں گے، ایک ظلم و ستم سہیں گے۔ جب دل کی دھڑکنیں اوبرے ان کے ساتھ اللہ ملائے، رات کو سونے لگے، انگلی کو قلم یاد کر کے دل کے اوپر اللہ لکھتے لکھتے سو گئے، اسی میں نیند آئے۔ آدھی رات کے بعد ہر آدمی کے پاس فرشتے آتے ہیں، 8 فرشتے ہوتے ہیں، اور قانون کا آدمی سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ اس کا آدمی عمل کیا تھا جب میں سونے لگا تھا؟ میں یہ عشاء کی نماز پڑھ کے سویا تھا، دعا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو خوش رکھے، اور یہ دوسری پڑھ کے سویا تھا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی خوش رکھے، اور یہ مسکین کو کھانا کھلا کے سویا تھا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی خوش رکھے، اور یہ آیت کرسی پڑھ کے سویا تھا، آیت کرسی کی یاد رکھنا اور اس کی حفاظت، اور یہ اللہ پڑھتے پڑھتے اسی کے تصور میں سو گیا تھا۔ تو کہتے ہیں خاموش، آہستہ بات کرو، شاید اس کی یاد میں آگ لگتی ہو، اور ہو سکتا ہے ساری رات تمہاری اللہ تعالیٰ ایک بات میں شامل کر رہا ہے، کیونکہ سوتے وقت نیت ہوتی ہے، خواب میں بھی وہی کچھ ہوتا ہے، اللہ اوپر کے پڑھتے سو گئے، اور خواب میں بھی اللہ اوپر ہے۔ اب صبح اٹھیں، کام کاج کے لیے جا رہے ہیں، ذکر خفی کرتے ہیں، ذکر خفی اور ہے، ذکر خفی اور ہے۔ جب تک دل کی دھڑکنوں سے نہیں ملتا تو ذکر خفی کیا رہتا ہے، جب دل کی دھڑکنوں سے ملتا ہے پھر وہ ذکر خفی کیا رہتا ہے۔ وضو ہو یا نہ ہو، آپ دل کو پانی سے کیسے وضو دیں گے؟ سارا دن پانی میں پڑے ہیں، پانی میں دل میں جاتی ہے تو دل کا وضو کیسے ہوگا؟ جب اللہ کا نور اس سینے میں جائے گا، وہ اس دل کو دھوئے گا، اس کو بولتے ہیں وضو کر رہے شوق شراب، اور وہ وضو گھڑی گھڑی نہیں کرتے ہیں، زندگی میں ایک بار ہی ہو جائے تو بات نہیں ہے۔ آپ نے سنا ہوگا، کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ پہلے زمانے میں لوگ ولیوں کے پاس جاتے، کچھ ولیوں کے پاس، سب کے پاس نہیں، کہ اپنے اپنے طریقے ہیں، وہ کہتے چلو دیوار بناؤ، وہ سارا دن دیوار بنا کے شام کو گرا دیتے،
پھر صبح کہتے تھی بات اور شام کو گرا رہے تھے کہ بات سمجھ میں آتی نہیں تھی تو ولی ایسا کیوں کرتے، ان کو اس سے کیا فائدہ ہوتا، اس کو دکھ پہنچا۔ جب وہ مٹی گاڑا اٹھاتا اور سارا دن لگا رہتا تو سارا آپ اس کے دل کی دھڑکن دیکھتے، جس دن دیکھیے آپ اس کی دل کی دھڑکن اوپر گئی، پھر کہتے ہیں آپ اس مٹی گاڑے کو چھوڑ اب دھڑکنوں کے ساتھ اللہ بنا امیر کلاس میں تمہارے پیچھے بولتے ہیں۔ جب 20-25 لوگوں کے پاس جاتے ہیں کہتے چلو کبڈی کھیلیں، وہ کہتے ہیں ہم تو بیٹ کی ہے، بولتے ہیں ہمارا بیٹ کبڈی ہے۔ کبڈی کھیل رہے تھے، بہت بڑے آدمی تھے، وہ بھی بیٹ کے لیے میرے پاس پہنچے، پوچھا کہاں ہے، لوگوں نے کہا وہ کبڈی کھیل رہے ہیں، کہنے لگے ولی بھی کبڈی نہیں کھیل سکتا، یہ ولی نہیں ہو سکتا۔ واپس جانے لگے، زمین نے ان کو رو دیا، بعد میں وہی سارے کہاں ان کے ساتھ کبڈی کھیل کے اتنے بڑے ولی بنے۔ اب اس کبڈی میں کیا رہا بات سنی تھی، جب وہ دوڑتے گراتے دل کی دھڑکنیں اوپر کی، پھر کہتے ہیں اس کبڈی کو چھوڑو اور ان دھڑکنوں کے ساتھ اللہ ہوگا۔ سندھ میں لال کے بعد تلنگانہ وہ جب دیکھے کچھ آدمی آئے تو کہتے چلو ناچے، وہ دماغ آ کر موجود ہے، وہ تو بھال کرتے۔ ہم نے وہاں کو دیکھا ہے شام شریف میں، اس وقت اللہ ہوتا تھا وہ بھال کے ہوتا، آپ تمام مت کلندر ہو۔ اب دیکھا ہے کہ لوگ دماغ کرتے کرتے اسی مسجد میں بے ہوش ہو جاتے ہیں، جب بے ہوش ہو جاتے ہیں تو ان کے دلوں سے آواز تمام مت کلندر کی جاتی ہے۔ اگر آج ہم کی آواز دلوں سے آتی ہے تو ان کے زمانے میں دلوں سے آواز اللہ ہوگی بھی آتی ہوگی۔ اس زمانے میں کبڈی یا جماعت یا دیواریں نظر آنا نہیں سننے لگتا۔ پھر ایک اور بہترین دیگر وہ جہاں ضربے لگاتے ہیں اللہ گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ ضربے لگاتے ہیں، ان جب ضربے لگاتے ہیں ضربوں سے بھی دل دھڑکتا ہے، جب دل دھڑکے پھر ان دھڑکوں کے ساتھ سیل ڈالیں، اس کا یہ طریقہ ہے۔ اب یہ کوئی بات نقش بندی ہے، چشتی ہے، قاضی ہے، سوگندی ہے، کہیں سے بھی گئے مقصد نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ایک فیض ہے، اپنی قسمت آزماؤ، اگر میسر ہو گیا تو دعا دے دینا، اگر میسر نہیں ہوا تو تمہارا کیا دیا، نہ تم سے نظرانہ نہیں آتا تم کو غیر کیا، اگر اندر سے اللہ میں شروع ہوگی تو ہم تم کو نہیں بلائیں گے، تم خود ہی ڈھونڈو گے، اگر شروع نہ ہوئی تو تم اپنے گھر بیٹھے ہیں۔ بعض لوگوں کو یہ اعتراض ہے کہ ہم مرشد والے ہیں، مرشد اپنی جگہ خیر اپنی جگہ، لال چکا سلندر رحمۃ اللہ ابراہیم قادری مرنگی سے بیٹھے مرشد ان کے وہ تھے، لیکن خیر انہوں نے شربتی رحمۃ اللہ سے حاصل کیا، مرشد انہیں کو کہا، وہاں سے پوری تسکین میں ہونے کی ملتان آ گئے، باہر سے سکے ملتانی رحمۃ اللہ سے خیر حاصل کیا، پھر بھی پوری تسکین نہ ہوئی، پھر دلی چلے گئے، بو علی کلندر رحمۃ اللہ سے خیر حاصل کیا، مرشد تو انہیں کو کہا۔ جب بو علی کلندر رحمۃ اللہ سے خیر حاصل کیا تو مڑ کے گئے تو سب کے سردار ہے۔ اگر تمہیں کہیں سے بیٹھ بھی ہے تو وہ یہ ذکر حاصل کر سکتا ہے، یہ ہے، اس کے لیے کوئی صاف ذکر ہونا چاہے اس سے ارادہ اور قسمت سامنے کیا تیجاز پرکاش شاہ صاحب سے جو بھائی یہ چاہتے ہوں اس میں ذکر کر دیا جائے، 7 دن کے اندر وہ اس کر کے خود محسوس کرے، ایک مقدس تبدیلی اپنے جذبے باطن میں وہ خود محسوس کرے، وہ بھائی آئے اور اس میں ذات کا غیر فانی اسم، اللہ کا ذاتی اسم حاصل کرنے کے لیے اسٹیج کے سینے حق کی جانب سے آئے، اس سائڈ سے کسی کو اوپر نہیں آنے دیا جائے گا۔ صبح 9 بجے سے لے کے فیصلہ آباد کے ساتھی اپنی بسوں میں پہنچ جائیں، کیونکہ پہلے انہیں امام بری سرکار پر حاضری دینے جائیں، جو صاحب آئے نہایت ادب سے ذکر کا اذن لیں اور تشریف لے جائیں اور ذکر